پروردگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان کیوں سنا رہا ہے؟ جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو اس پر ایمان کیسے لائیں؟ کیا ہر انسان کے سامنے منطق اور استدلال پیش کرنا چاہیے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 55 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے مگر یہ کہ خدا کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، بس آسمانی بجلی نے تمہیں آ لیا جبکہ تم اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے بہترین نکات کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ الف، کچھ وہ لوگ تھے جو مناجات، دعا اور خدا کا کلام سننے کے لیے جناب موسیٰ کے ہمراہ کوہ طور پر گئے تھے۔ جب انہوں نے جناب موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو کہنے لگے ہم کس طرح یقین کریں کہ یہ خدا کی آواز ہے؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جو جناب ہارون علیہ السلام کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے رہ گئے تھے اور نافرمانی کی وجہ سے گوسالہ کی عبادت شروع کر دی تھی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ جو خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اخذنہم الرجفۃ، انہیں زلزلے نے گھیر لیا۔ یہاں جس بجلی کے گرنے کا ذکر ہے وہ شاید اس زلزلے کے ہمراہ تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ بعد والی آیت میں ہے کہ تمہیں موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے کہ لوگوں کی بیہودہ قسم کی فرمائشوں اور باتوں سے پریشان مت ہوں، کیونکہ جناب موسیٰ سے لوگ اس سے کہیں زیادہ بیہودہ مطالبات کیا کرتے تھے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، گزشتہ لوگوں کی ہٹ دھرمیوں اور ناجائز فرمائشوں اور بے ادبیوں، غلط امیدوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کے لیے تو منطق و استدلال کافی ہے لیکن کچھ کے لیے قہر و غضب ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، اس کے آثار اور نشانیاں تو ہیں، تو انہیں دیکھ کر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 55 کی بہترین تفسیر۔ اب آیت نمبر 56 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ شاید تم شکر گزاری کرو۔ ناظرین، مفسر کے مطابق اس آیت میں صرف ایک ہی نقطہ پایا جا رہا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ ان کو زندہ کرنا اور دوبارہ اٹھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی، اضطراب اور دعا کی وجہ سے تھا، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت 155 میں آیا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ آگے چل کر بحث ہوگی۔
یہ تھا اس آیت مبارکہ کا بہترین نقطہ۔ اب اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، بعض مردوں کی رجعت اور ان کا اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہونا محال یا ناممکن نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا میں ایسا واقعہ کئی مرتبہ پیش آ چکا ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات انسان کے لیے زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور مصائب و آلام میں گھر جانے کے بعد نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس کا فلسفہ اور رمز یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر شکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 57 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے کہا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن تم نے کفران نعمت کیا، اور اس طرح انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا۔ ناظرین، اب اس آیت کے بہترین نکات پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ فرعون کے تسلط سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ وہ سرزمین فلسطین چلے جائیں، لیکن انہوں نے یہ بہانہ بنا کر کہ وہاں ظالم لوگ رہتے ہیں ادھر کا رخ نہ کیا، اور موسیٰ سے کہنے لگے آپ اپنے خدا کو ساتھ لے کر ان لوگوں سے جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر غضب الہی جوش میں آ گیا اور وہ 40 سال تک تیہ کے بیابان میں بھٹکتے رہے، لیکن خداوند عالم نے وہاں پر بھی ان پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور 2 قسم کی طبعی اور خوشگوار غذا ان کے اختیار میں دے دی جو من و سلوہ تھی۔ من اس مخصوص شیرہ رس کو کہتے ہیں جو درختوں پر قطروں کی صورت میں گوند بن کر جم جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے بقول اس کے معنی شہد کے ہیں اور بعض کے نزدیک کھمبی ہے۔ سلوہ کبوتر کی مانند ایک خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جان لیا ہے۔ اب اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، بادل، ہوا، بارش سب اللہ تعالیٰ کے تحت فرمان ہیں۔ نمبر 2، خداوند کا رازق ہونا کسی خاص قسم کے حالات پر موقوف نہیں ہے، بلکہ وہ تو جنگلوں اور بیابانوں میں بھی رزق عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انسان کے رزق کو حلال و پاکیزہ چیزوں سے عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، خدائی فرامین کی خلاف ورزی خود اپنے اوپر ظلم کے مترادف ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ پروردگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان سنا کر انہیں تسلی دے رہا ہے کہ لوگوں کی بیہودہ فرمائشوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہر انسان کے سامنے منطق اور استدلال کام نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی غصے اور غضب کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔